حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ کی سب سے پیاری اور نور نظر بیٹی تھیں۔ اب کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی اور اب نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ حق، وفا، تقوی اور قربانی کے ساتھ گزارا۔ اب نے نہ صرف خاتون جنت ہونے کا شرف پایا بلکہ اہل بیت علیہم السلام کی عظمت کا عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو بی بی فاطمہ پر ایک غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ باپ جس نے اب کو امو ابے کہا، یعنی وہ اپنے باپ کی ماں، وہ دنیا سے چلے گئے۔ ابھی نبی کا غم تازہ ہی تھا کہ مدینے میں حالات بدلنے لگے۔ خلیفہ مقرر کرنے کا مرحلہ آیا اور الابن ابی طالب کو خلافت سے دور رکھا گیا۔ بی بی فاطمہ نے خلافت کے حق کے لیے آواز بلند کی۔ اب دربار گئیں، خطبہ فدق دیا اور امت کو رسول کی وصیت یاد دلائی۔ لیکن اس وقت کے حکمرانوں نے نہ صرف اب کی آواز دبانے کی کوشش کی بلکہ اب کے گھر پر حملہ کیا گیا۔ حضرت الگھر میں تھے اور دروازے پر لوگوں نے دھمکیاں دینا شروع کیں۔ بی بی فاطمہ دروازے کے پیچھے آ گئیں اور فرمایا کہ اگر تم لوگ ایمان والے ہو تو میرے گھر کا دروازہ نہ جلو، میں نبی کی بیٹی ہوں۔ لیکن افسوس، وہ نہ رکے۔ دروازہ جلایا گیا، دیوار اور دروازے کے درمیان بیب کو دبا دیا گیا۔ اب کا پہلو زخمی ہوا، پسلی ٹوٹ گئی اور محسن نامی بچہ شہید ہو گیا جو ابھی شکم میں تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مدینے کی گلیوں میں ظلم نے دین کے گھر پر وار کیا۔ ال کو بیڑیاں پہنائی گئیں، بی بی فاطمہ کی بے بسی دیکھی گئی، مگر اب نے صبر کیا۔ بیب کی حالت دن با دن بگڑتی گئی۔ زخم گہرے تھے، جسم نحیف ہوتا گیا۔ امام حسن و حسین اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ کر روتے، ان کے زخموں کو سہلاتے، ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے۔ فاطمہ ان دونوں کو سینے سے لگاتی اور کہتی، میرے لال، تمیری نانا کے بعد اب تمہاری ماں بھی تمہیں چھوڑنے والی ہے۔ امام الدن رات تیمارداری کرتے اور بچوں کو ماں کے قریب رکھتے۔ جب بیب کی شہادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، میرے دفن کا وقت خفیہ رکھنا، ان لوگوں کو میری نماز جنازہ میں نہ بلانا جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا۔ بیب نے غسل، کفن، جنازہ سب کی ہدایت دی اور بچوں سے الوداع کہا۔ امام حسن کا چھوٹا سا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ امام حسین کے چہرے کو چوما اور ال سے فرمایا، علی، میں تم سے راضی ہوں، میرے بعد ان بچوں کا خیال رکھنا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب خاتون جنت نے دنیا کو الوداع کہا۔ امام حسن و حسین کی آہ و بکا سے مدینہ کی فضا بھی رو پڑی۔ رات کی تاریکی میں ال نے چند قریبی اصحاب کے ساتھ بیب کا جنازہ اٹھایا۔ قبر تیار کی گئی اور مظلوم فاطمہ کو دفن کر دیا گیا۔ مدینہ آج تک نہیں جانتا کہ بی بی فاطمہ کی قبر کہاں ہے، کیونکہ اب نے وصیت کی تھی کہ ان ظالموں کو ان کی بے حسی کا جواب قبر کی گمشدگی سے ملے۔ امام حسن و حسین اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر روتے تھے، امی جان، ہم یتیم ہو گئے، ہمیں کون سلائے گا، کون ہمارے بالوں میں ہاتھ پھیرے گا۔ یہ وہ لمحے تھے جنہوں نے دونوں بھائیوں کے دلوں میں ایسا دکھ چھوڑا جو کربلا تک ساتھ رہا۔ فاطمہ کی شہادت نہ صرف ایک ماں کا بچھڑنا تھا بلکہ حق و باطل کی جنگ کی بنیاد بھی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ حسین نے کربلا میں کہا، اگر میری ماں فاطمہ زندہ ہوتی تو دیکھتی میں نے ان کے زخموں کا بدلہ کیسے لیا۔ بی بی فاطمہ کی شہادت، امام حسن و حسین کا غم اور ال کی تنہائی آج بھی مومن کے دل کو